بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 10 نمبر سبق ہے علی من ارسلہ ہدن، اور یہ سبق جو ہے یہ اس ہدن کے بارے میں ہے کہ ہدن لفظ جب اس طرح نکرہ منصوب آ جائے تو اس میں دو وجہ، یعنی ایک اس کو آپ مفعول لہو بنا سکتے ہیں، مفعول یا حال بنا سکتے ہیں کہ اگر نکرہ منصوب آ جائے تو اس کو مفعول یا حال بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر مفعول لہو بنائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یعنی کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے، للہدایت۔ تو یہاں پر مفعول بھی بن گیا۔ اور اگر حال بنائیں گے تو ارسلہ میں ہو ضمیر ہے، یا اس سے حال بنے گا، یا یہ ہا ضمیر جو ہے مفعول لہو کی جو ضمیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، یا اس سے حال بنے گا۔ تو یہ ذوالحال یا فاعل سے حال بنے گا یا مفعول سے حال بنے گا۔ تو یہ ہے اصل اس سبق کا مقصد، لیکن اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے اور اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو پر لام جو ہے یہ اس وقت حذف ہو سکتا ہے جب مفعول لہو اور فاعل کا، یعنی اس ہدایت کا فاعل اور ارسلہ کا فاعل ایک ہو اور دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ اگر فاعل یعنی اس کا فاعل اور اس کا فاعل دونوں ایک نہ ہو تو پھر لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، پھر لہدن کہیں گے، ہدن نہیں کہیں گے۔ ایک یہ اعتراض، اس لیے پھر وہاں پر لام آئے گا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یہ لام آ گیا اس پر۔ یا اگر لام نہ آئے تو من آئے گا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ تو مفعول یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو راستہ دکھا دے۔ تو اس کا مفعول اور اس کا مفعول یعنی دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے۔ تو اس عبارت سے اما مفعول لہو لقولہ ارسلہ، اس ارسلہ فعل کے لیے مفعول لہو ہے، وحینئذ اور اس وقت یراد بالہدایت، اس ہدن سے مراد ہدایت اللہ ہوگا، یعنی ارسلہ لہدایت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے ذریعے سے۔ تو ہدا سے مراد ہدن نبی نہیں ہے یا ہدر رسول نہیں ہے، بلکہ ہدایت الرسول نہیں بلکہ ہدایت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس وقت ارسلہ کا جو فاعل ہے ہوا جو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور ہدن کا جو فاعل ہے یہ دونوں ایک ہو گئے، یعنی حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به جو ہے ان دونوں کا فاعل ایک ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر دونوں کا فاعل ایک نہ ہو تو بھی لام کو حذف کر سکتے ہیں، جیسے یُریکم البرق خوفا وطمعا، وَيُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ تو یا پھر خوف و طمع یہ مفعول لہو ہے،
لیکن یہاں پر بھی الف لام نہیں ہے اور دونوں کا مفعول، دونوں کا فاعل جو ہے ایک نہیں ہے۔ یہ ہو گئی یہی بات کہ مفعول لہو بنانے میں جو خرابی آ رہی ہے ہدایت اللہ سے وہ دور کر دیں، اس لیے کہ دونوں کے اس ہدایت کے اور اس کے فاعل ایک ہو گئے۔ لیکن میں نے یہ فائدہ آپ کو ذکر کیا کہ اگر دونوں کا فاعل ایک نہ ہو تو بھی مفعول لہو سے الف لام کو حذف کر سکتے ہیں۔ او حال عن الفاعل او المفعول به، یا اس سے حال ہوگا، ہوا سے یا اس سے، فاعل سے یا مفعول به سے حال ہوگا۔ لیکن اس پر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہدن اور رسولہ ہدن، اس کا حمل یعنی اللہ تعالیٰ ہدن نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، اور رسول بھی ہدایت نہیں ہے بلکہ ہادی ہے، ہادی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے کہ حال کا اپنے ذوالحال پر حمل ہوتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ذوالحال ہے وہ کڑا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کڑا ہونا، زید کڑا ہونا، یہ نہیں، بلکہ زید کڑا ہے یعنی حمل ہوتا ہے اس کا، اور یہاں پر حمل صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہدن یعنی ہدایت ہے، اور رسول ہدن یا رسول ہدایت ہے، اگر فاعل اور مفعول سے حال بنا لیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، 3 جواب یہاں پر دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر مجاز فی الطرف ہے یا مجاز فی النسبت ہے، اور یا مجاز فی الحذف ہے، یہ تینوں ہیں۔ مجاز فی الطرف جو ہے اس کو مجاز لغوی بھی کہتے ہیں، مجاز فی النسبت اس کو مجاز فی الاسناد اور مجاز لغوی مجاز عقلی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے مجاز فی الحذف ہے۔ تو ان 3 طریقوں سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ یعنی ایک یہ کہ مصدر جو ہے یہ ہدن، یہ بمعنی اسم الفاعل ہے، یعنی یہ ہدن اصل میں ہے ہادین، یہ ہدن اصل میں ہادین ہے۔ تو یہ ہے مجاز فی الطرف، اور اس کو مجازی لغوی کہتے ہیں، مجازی لغوی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ او یقال اطلق علی ذی الحال مبالغۃ، یا مجاز فی النسبت ہے، مثلا ہم کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، یعنی مبالغے کے طور پر کسی میں ایک وصف کی اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ وصف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو سراسر ہدایت ہے، سراسر انصاف ہے، سراسر عدل ہے، تو اس میں مجاز فی النسبت ہے۔ اور یا اس میں مجاز فی الحذف ہم لے لیں کہ یہاں پر ذا ہدایہ، ذا ہدن یعنی ذا ہدایتن، ذا کو یعنی زو جو ہے، زو کے جو لفظ جو ہے اس کو ہم محذوف لے لیں، تو اصل میں ہے زو یعنی ذا ہدن، ذا منصوب ہے، اس وجہ سے ذا کی اگر مرفوع ہوتا تو زو آتا، تو ذا ہدن۔ تو یہ 3 اس کے جوابات آ سکتے ہیں، اس میں اور اس میں۔ تو یہاں پر اگر حال بنا لیں تو اس پر جو اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ حمل صحیح نہیں ہے، کہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت ہے یا رسول ہدایت ہے، تو وہ جو معنی مصدر ہے بے معنی اسم فاعل ہے، یہ بے معنی اسم فاعل ہے، اور یا یہ کہیں کہ اس کا اطلاق علی ذی الحال پر مبالغتاً ہے، جس طرح زید عادل کی جگہ اگر آپ زید عادل اس وجہ سے کہیں کہ زید بہت زیادہ عادل ہے اور بہت زیادہ عادل کرتا ہے، تو اس وجہ سے زید عادل آپ اس کو کہیں، تو یہ ہے مجاز فی النسبہ، اور اس کو مجاز عقلی اور مجاز فی الاسناد بھی کہتے ہیں۔ اور یا اس کو یہ جواب
اس کتاب کی عبارت میں نہیں ہے، لیکن اس کو مجاز فی الحذف میں لے لیں کہ ذا ہدن، کہ ہدایت والا، یعنی ہدایت اس کے ذریعے سے ہدایت دے. تو یہ تینوں، یعنی اگر مفعول لہو پر جو اعتراض ہے وہ ہو ہدایت اللہ مراد لے لے یا ہدایت الرسول اگر لے لے تو بھی جائز ہے. اور حال عن الفاعل اور المفعول، اور یہاں پر مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یا مبالغتاً ہے، اور یا یہاں پر مجاز فی الحذف ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.